حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے پردے کا حکم، آپ کو جب پردے کا حکم کروایا گیا اور دین میں پردہ کرنے کا جب حکم ہوا تو آپ اتنا پردہ کرتی تھی، روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روض اقدس بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر حضرت عائشہ کے کمرے میں ہے، اور پھر ان کے والد کا انتقال ہوا حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ان کو لٹا دیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی میں اپنے کمرے میں ادھر ادھر ہوتی ہوں، کام کاج میں رہتی ہوں، کبھی میرا دوپٹہ، کبھی اوڑھنی میرے سر سے نکل کر گردن کی طرف یا گلے کی طرف آ جاتی تو میں اسے پرواہ نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر کی قبر ہے اور میرے ابو کی قبر ہے، ان دونوں مجھے پردے کا نہیں ہے، تو میرے سر سے دوپٹہ اوڑھنی نکل کر اگر گردن میں پڑ جائے تو میں اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں یوں ہی اپنے کام کاج کو انجام دیتی ہوں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور میرے کمرے میں ان کو وفات کے بعد دفنانے کی اجازت مانگی گئی اور میں نے اجازت دے دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں حضرت عمر کا مزار بنا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک دونوں رہے، میرے شوہر اور میرے باپ رہے، اس وقت تک میری اوڑھنی جب سر سے نکل جاتی تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی، لیکن عمر جب میرے کمرے میں آ کر ہمیشہ کے لیے لڑ گئے، جب کبھی میری اوڑھنی نکلتی ہے تو میں فوراً دوپٹہ برابر کر لیتی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک حضرت عمر تو محترم ہے، بہت زیادہ احترام کے قابل ہے، لیکن پھر بھی وہ نامحرم ہیں، اس لیے میں پوری پردے کی کوشش کرتی ہوں، حالانکہ وہ قبر میں ظاہر میں نہیں، دکھنے میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی وہ پردہ کرتے، پھر بھی اپنے دوپٹے کو سر سے نہیں نکالتی ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ کی مثال اللہ نے پوری امت کے لیے پیش کی ہے۔